رکن بن گئے۔ 1952 میں وہ آزاد ہندوستان کے پہلے نائب صدر جمہوریہ منتخب ہوئے اور پھر اس پوزیشن میں 2 میعاد کی تکمیل کے بعد صدر جمہوریہ منتخب ہوئے۔ جب وہ صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز ہوئے، ان کے بعد شاگردوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے یوم پیدائش کا جشن منائیں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا تھا کہ وہ اس بات کو باعث اعزاز مانیں گے اگر ان کے یوم پیدائش کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے۔ اسی وقت سے 5 ستمبر ڈاکٹر رادھا کرشنن کی یوم پیدائش کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جانے لگا۔ یوم اساتذہ یوں تو دنیا کے مختلف ممالک میں بھی منایا جاتا ہے، لیکن اس کی تاریخ مختلف ہے۔ ہر ملک میں یوم اساتذہ کی تاریخ مختلف ہے۔ مختلف ممالک کے علاوہ عالمی یوم اساتذہ بھی منایا جاتا ہے، جو ہر سال 5 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ یونیسکو کے زیر اہتمام اس کی ابتدا 1994 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یوم اساتذہ کے اہتمام کے ذریعے سماج کے تئیں اساتذہ کے کنٹریبیوشن کا احیاء کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بچہ پہلے اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو وہ گویا ایک کچی مٹی کی مانند ہوتا ہے جسے اس کے اساتذہ اپنی صلاحیت اور ہنر کے ذریعے سماج کے لیے کارآمد رکن کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں۔ اساتذہ اپنی علمی لیاقتوں اور تجربات کی روشنی میں طلباء کی ہمہ جہت شخصیت سازی کا فعل انجام دیتے ہیں۔ اساتذہ کو بجا طور پر قوم کے معمار کہا گیا ہے۔ یہ اساتذہ ہی ہوتے ہیں جو کسی ملک کے ایمس آف ایجوکیشن کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ ملک کی قومی و بین الاقوامی منصوبہ بندی کا عملی حصول اس ملک کی تعلیمی پالیسی سے ہی منسلک ہوتا ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا زرعی میدان ہو یا صنعتی میدان ہو، صحت و حفظان صحت ہو یا کچھ اور۔ ہر چیز کا دار و مدار تعلیمی پالیسی پر ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی تعلیمی پالیسی کی کامیابی کا دار و مدار گراس روٹ لیول پر کام کرنے والے افراد پر ہوتا ہے، اور وہ افراد بلا شبہ اساتذہ ہی ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں دنیا میں کئی ایشوز ہیں جو مسائل کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور ان کا کوئی جامع اور واضح حل نکلتا نظر نہیں آتا۔ یہ مسائل جیسے معاشی، سماجی، ثقافتی، سیاسی، ماحولیاتی وغیرہ قسم کے ہیں جو عالمی انسانیت کے لیے سنگین چیلنجز کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آج روئے زمین پر دیگر مسائل کے علاوہ جس ایشو پر فوری توجہ درکار ہے وہ ہے ماحولیاتی تحفظ۔ قدرتی وسائل بنی نوع انسان کی زندگی کی تمام ضروریات کی تکمیل کی گنجائش رکھتے ہیں، لیکن انسان کی ناعاقبت اندیشانہ کارکردگیوں کے نتیجے میں وہی طبعی یا قدرتی ماحول جو انسان کی حیاتی بقا کا ذریعہ تھا، نقصان رساں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آج کل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر 1970 عیسوی کے دہے کے اوائل میں ہی UNO کے زیر اہتمام منعقدہ مختلف ورلڈ کانفرنسز میں یہ معاملہ زیر غور رہا اور تعلیم کو اس ابھرتے ہوئے خطرے سے تحفظ کا ذریعہ مانا گیا اور ماحولیاتی تعلیم کا کانسیپٹ وجود میں آیا۔ ہر ملک نے اپنے اپنے طور پر ماحولیاتی تعلیم کی پالیسی تشکیل دے لی، قوانین بھی بنائے گئے، لیکن عملی طور پر خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ تعلیم کو ایک طاقتور ہتھیار مانا گیا ہے، کیونکہ تعلیم کے ذریعے افراد کی شخصیت سازی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے افراد میں اقدار کا فروغ ہوتا ہے، انداز فکر کی مطلوبہ سمت میں نشوونما ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اساتذہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے فرائض کو مکمل طور پر نبھائیں۔ یوم اساتذہ تو ہر سال آتا جاتا رہتا ہے۔ اسکولوں میں طلبہ اساتذہ کو فیلیسیٹیٹ بھی کرتے ہیں، اساتذہ کی عظمت و عقیدت میں تقاریر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ موقع صرف طلبہ کی زندگی میں اساتذہ کی اہمیت اجاگر کرنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس موقع سے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا اعادہ کریں اور سماج کے ان سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کرنے میں پوری یکسوئی سے جٹ جائیں۔ ہم اساتذہ کو یوم اساتذہ کے موقع پر اساتذہ کے لیے جو ضابطۂ اخلاق کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو بھی دہرا لینا چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے پیشے کے تئیں احساس ذمہ داری کا رینیول ہوتا رہے۔ میں آخر میں آپ سب کو یوم اساتذہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ شکریہ۔
حاضرین، یہ ہمارے لیے نہایت ہی خوشائن بات ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے PVC سر اور رجسٹرار سر بھی آ چکے ہیں۔ میں آپ دونوں سے ادمن التماس کرتا ہوں کہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ عزیزوں، ہم اپنے مہمان کا خیر مقدم اور عزت افزائی پھولوں سے کرتے ہیں، تو آئیے ہم اس رسم کو ادا کرنے کے لیے اپنی B.Ed کی طالبات مس نورین اور مس فرحین کو آواز دیتے ہیں کہ آپ شہ نشین پر تشریف لائیے اور آج کے مہمان مقرر مکرمی علامہ اعجاز فاروق صاحب اور تمام مہمانان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کریں۔ نورین اور مس فرحین۔ ناظرین، یہاں پر یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ پھولوں کا گلدستہ ہمارے طالبات نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ اب ہماری طالبہ ہمارے معزز VC سر کو پھول کا گلدستہ پیش کریں گی۔ اس کے بعد ہماری طالبہ PVC سر کو پھول کا گلدستہ پیش کریں گی۔ فرحین۔ اس کے بعد رجسٹرار صاحب، ہم ہمارے نئے رجسٹرار صاحب کا اس بزم میں اپنے تمام مانو فیملی کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے اور طلباء کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری طالبہ ڈین میڈم کو پھول کا گلدستہ پیش کریں گی اور آخر میں HOD سر کو بھی پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جائے گا۔ حاضرین محفل، اب وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا، تو آئیے ہم نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ممتاز ادیب و مورخ مکرمی علامہ فاروق صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں، جو حیدرآباد میں رسمی تعلیم کا آغاز و ارتقاء یعنی کہ اوریجن اینڈ ایولوشن آف فارمل ایجوکیشن ان حیدرآباد کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے، اس شعر کے ساتھ کہ تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک گل کی مہک سب کچھ ہے۔ علامہ فاروق صاحب۔ پرو وائس چانسلر جناب شکیل احمد صاحب، جناب MA سکندر صاحب رجسٹرار، محترمہ فاطمہ بیگم صاحب، جناب محمود صدیقی صاحب، اساتذہ اکرام، خواتین و حضرات اور طالب علموں، السلام علیکم۔ محمود صدیقی صاحب نے جس انداز میں میرا تعارف پیش کیا، اس کے بعد تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیدہ و دل کو سنبھالو کہ سرے شام فراق، تازہ سامان بہم پہنچا ہے رسوائی کا۔ انہوں نے کہا کہ اردو سے مجھے والہانہ عشق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو سے عشق ہر اردو بولنے والے کو اس طرح سے بھی ہے کہ چاند کی کسی کرن نے چمیلی کی کلی سے شرما کر کہا، آؤ ہم تم دونوں مل کر کسی سانچے میں ڈھل جائیں۔ یہ آرزو جب الفاظ کے سانچے میں ڈھل گئی تو اردو بن گئی۔ فصاحت کا جھومر، بلاغت کے بازو بند، محاوروں کی انگشتریاں سج دھج کر جب سامنے آئی تو میر تقی میر اس کے عشق میں گرفتار ہوئے۔ غالب نے اسے عروس نو کی طرح سجایا۔ شوق مصاحبت شاخ دیکھا تو ذوق کے پاس سے بھی ہو کر گزر گئی۔ سودا سمایا تو سودا ہوئے اور سرمایہ سدیدہ نم چھوڑ دیا تو میر انیس کہلائی۔ آج کے اس اجلاس میں یہاں میری حاضری میرے لیے باعث شرف بھی ہے، اس لیے کہ یہ اردو کا مسکن ہے اور اردو کے حوالے سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی میری خواہش ہے کہ آج یوم اساتذہ تھا، میں نے سوچا کہ اساتذہ کو سلام کر لوں۔ اب میرے اساتذہ تو رہے نہیں، میں ان اساتذہ کو سلام کر لوں، اس لیے کہ یہ میری نئی نسل کے اساتذہ ہیں، اور یوم اساتذہ کے موقع پر میں ان کے احترام کے لیے انہیں سلام کرنے یہاں حاضر ہوا ہوں۔
अज़ीज़ान गरामी, इंसान की फितरत ही में खोज और जुस्तजू है। यही खोज और जुस्तजू जब तरक्की करते करते एक मकाम पर पहुंचता है तो वो इल्म के मदारिज को तय करता हुआ जाता है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि पहली आसमानी वही भी जो नादिल हुई थी वो पढ़ने और लिखने ही के ताल्लुक़ से नादिल हुई थी, और इस एतबार से इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व ज़न पर फ़र्ज़ करार दिया गया। इसमें कोई क़ैद नहीं कि लड़का कितनी तालीम हासिल करे, लड़की कितनी तालीम हासिल करे, इल्म के दरवाज़े सबके लिए खुले हुए हैं। जहाँ तक कि मेरी तालिब इल्माना अफ़कार का ताल्लुक़ है, मैं तो सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि इल्म के दो ही हिस्से हैं, दो ही शाखें हैं, एक इल्मुल अदियान और एक इल्मुल अब्दान। अदियान का इल्म, दीनों का इल्म, और दूसरा अब्दान का इल्म यानी बॉडीज़ का इल्म। ज़रा सा मैं इसकी शरह कर दूँ तो ये अर्ज़ करने के मौक़िफ़ में हूँ कि कायनात की हर चीज़ मादा है, मैटर है, और जहाँ मैटर का इतलाक़ होता है शय पर वो बदन है। इसलिए इल्म की राहें इतनी मुख्तसर नहीं हैं कि ये सीखा जाए और वो ना सीखा जाए। और इसी सिलसिले में मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। मज़हब की ज़बान ज़रूर होती है लेकिन ज़बानों का मज़हब नहीं होता। किसी ज़बान में इल्म हासिल किया जाए, किसी तरह से इल्म हासिल किया जाए, कहीं इल्म हासिल किया जाए, आपको तो वो मशहूर इरशाद याद ही है कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं कि जहाँ इतना लंबा सफ़र करके चीन तक जाने की कोई ज़रूरत तो नहीं पेश आ रही है, बल्कि मुख्तलिफ़ मुल्क की तहक़ीक़ात और इल्मी मदारिज की निचोड़ और उसका कशीद करदा इत्र अब हम तक पहुँच गया है और हम इल्म हासिल करने की सदी में हैं। ये बात बड़े फ़ख्र से कही जा सकती है और कही भी जाती है, कहा भी जाना चाहिए कि आलम इस्लाम में जितने स्कॉलर्स पैदा हुए हैं, अल-बैरूनी हैं, इब्न सीना है, जाबिर इब्न हय्यान हैं, ये नाम हम बड़ी अक़ीदत से लेते हैं और लेना भी चाहिए। इनका एक एहतराम है, इनका एक मकाम है। यह सब मकाम उनके इल्म की वजह से है, और इल्म इस तरह से भी हो कि वो फैज़ पहुँचाता रहे। इल्म नाफ़े हो तो वो इल्म हकीकी है। इंसान को इल्म हासिल तो होता है, उसके नफ्स के करीब पहुंचता है, लेकिन अगर वो अमल की मंजिल में नहीं आ पाता तो इल्म रुकता नहीं है, वहाँ इल्म आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से आज का मौजू मेरा ये था कि मैं हैदराबाद में निसाबी तालीम का आगाज़ और उसके इर्तिक़ा पर ये चाहता था कि आपको खिताब करूँ। हैदराबाद या जनूबी हिंदुस्तान, बहमनी दौर लीजिए, आदिल शाही लीजिए, कुतुब शाही लीजिए या आसिफ जाही अदवार लीजिए, तालीम का इंतज़ाम तो यहाँ रहा, दरसगाहें भी यहाँ रहीं, मदरसे भी यहाँ रहे, लेकिन जिस उस्ताद का जो निसाब था उसने उस निसाब में अपने शागिर्दों को तालीम दी। बाकायदा मदरसे जहाँ निसाब मुअय्यन हो, ये बहुत बाद में आए। आपके इल्म में है कि हैदराबाद में खानकाहें, मठ और मदरसे इल्मी मराकज़ थे। पंडित, उलमा, असातिज़ा भी होते थे, और कभी कभी ये भी होता था कि उमरा, बादशाह, सलातीन ये भी उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम देते थे और शागिर्दों को पढ़ाया करते थे। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस ज़माने में सलातीन, उज़रा, उलमा एक जगह बैठ के आपस में इल्मी मबाहिस में भी हिस्सा लेते थे। हुक्काम में, उज़रा में, सलातीन में और आवाम में इल्म की नौइयत का फ़र्क नहीं था। मक़दार का फ़र्क ज़रूर रहा है कि कुछ कम मक़दार रहे हों, कुछ ज़्यादा मक़दार में रहा हो, लेकिन नौइयत का फ़र्क नहीं था और ये खलीज हायल नहीं थी दरमियान में। अब तो खुदा जाने, मैं तो एक ऐसी मंजिल में हूँ कि जहाँ शमी में
صبح کبھی میرے کان میں سرگوشی کر جاتی ہے تو کبھی نسیم ڈوبتی سسکیاں لے کے کہہ جاتی ہیں کہ اب عوام میں علم بہت پایا جاتا ہے، حکمرانوں میں نہیں پایا جاتا۔ میں تو نہیں جانتا کہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، مگر اس زمانے میں یہ تھا کہ علم اپنے مدارج کمال پر تھا۔ ہم کو تحقیق میں قطب شاہی دور کے بھی وہ مدرسے ملتے ہیں جہاں اسی طرح سے علماء نے طلباء کو تعلیم دیا اور تعلیم پروان چڑھی، لیکن نصابی تعلیم ایسی کہ جہاں نصاب معین ہو جائے ایسے مدرسوں کا پتہ نہیں چلتا۔ مدرسے تو رہے، آصفیہ دور میں حیدرآباد مدرسہ بھی رہا، مدرسہ حیدرآباد بھی رہا، اور مدرسہ حیدرآباد آصف جاہ اول کے دور میں 1156 ہجری میں قائم ہوا۔ 1250 ہجری تک اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے نصاب بھی معین نصاب نہیں تھے۔ جب ہم ایک موقع پر آ جاتے ہیں کہ جہاں ناصر الدولہ کا دور رہا اور سر سالار جنگ تراب علی خان دیوان مقرر ہوئے ریاست کے، تو ان کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ مدرسوں میں ایک نصاب معین ہونا چاہیے۔ اس سے کچھ ہی پہلے شمس العمراء فخر الدین خان کا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ فقری۔ یہ مدرسہ پہلا مدرسہ ہے جس نے اردو میں تعلیم جاری کی، اور اس میں طبیعیات، کیمیاء، حیاتیات سب اردو میں پڑھایا جاتا تھا، ریاضی بھی اردو میں پڑھائی جاتی تھی۔ سالار جنگ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی، انہوں نے 1856 میں پہلے دارالعلوم قائم کیا۔ یہ مدرسہ نصاب کے اعتبار سے مزین تھا۔ اس مدرسے میں عربی، فارسی، تیلگو، مراٹھی اور ساتھ ساتھ طبیعیات، کیمیاء، حیاتیات، علم ریاضی، یہ سب کچھ اس کی تعلیم تھی۔ یہ پہلا مدرسہ ہے حیدرآباد میں۔ محمود گاواں کا مدرسہ تو 1450 میں بنا۔ بزر میں یہ مدرسہ اپنی آپ مثال ہے، 3 منزلہ مدرسہ تھا، اس میں علوم جاری تھے، لیکن پھر وہی نصاب کا مسئلہ تھا۔ کچھ میں اور آگے بڑھوں، 1856 میں جب دارالعلوم قائم ہو چکا تو یہاں بھی عربی اور فارسی کا نصاب جامعہ نظامیہ سے لیا گیا، اور طبیعیات، کیمیاء، حیاتیات کا نصاب، ریاضی کا نصاب مدرسہ فقری سے لیا گیا۔ کتابیں مدرسہ فقری کی چھپتی تھیں۔ اس وقت 1856 میں 130 طلبہ 130 اسٹوڈنٹس نے داخلہ لیا، اور دیکھتے دیکھتے اس کی تعداد 505 تک پہنچ گئی۔ سر سید احمد خان تشریف لائے، انہوں نے ایک نئی نسل کو پیغام دیا تھا انگریزی تعلیم کے سلسلے میں۔ خود سالار جنگ بھی اس بات کے حامی تھے۔ اس وقت تک حیدرآباد میں سینٹ جارج گرامر اسکول بن چکا تھا، آل سینٹس آ چکا تھا، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ اسکول آ چکا تھا، مشنری کے اسکول تو آ چکے تھے۔ اس وقت جب ایک انقلاب آیا کہ بچوں کو عصری تعلیم سے لیس کیا جائے اور انگریزی کو لازمی سبجیکٹ قرار دیا جائے، تب مدرسہ عالیہ، مدرسہ اعزہ اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے نامپلی گرلس اسکول اور محبوبیہ گرلس اسکول قائم ہوئے۔ یہ میر محبوب علی خان کا کارنامہ ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت تک بھی حیدرآباد میں ذاتی نصاب کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ حیدرآباد میں کوئی نصاب کی ترتیب نہیں دی تھی مدرسوں کے لیے۔ یہ اسکول مدراس یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھے۔ لڑکیوں کا نامپلی گرلس اسکول بھی مدراس یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا، اور محبوبیہ اسکول البتہ کیمبرج سے ایفیلیٹڈ تھا۔ مدراس یونیورسٹی سے ایفیلیشن ہونے کی وجہ سے بہت سارے طلباء اس معیار کو چھو نہیں پاتے تھے، اور ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک اپنا نصاب تعلیم ہو اور اپنی ایک جامعہ بھی ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں میرا حافظہ اگر میرا ساتھ دے رہا ہے تو نواب رفت یار جنگ، یہ نظام الجنگ کے والد جو تعمیر ملت کے بانی ہیں، ان کے والد نے 1875 میں ایک تجویز پیش کی تھی
کہ حیدرآباد میں ایک مدرسہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اردو اور انگریزی دونوں پڑھائی جائے اور نصاب اس میں رہے۔ وہ اس وجہ سے بھی تجویز پیش رفت نہیں کر سکی کہ اس میں زیادہ تر سالار جنگ فارسی پسند تھے، وہ تجویز پیش رفت نہیں کر سکی۔ لیکن جب آگے بڑھ کر آپ جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 1915 میں ایجوکیشنل کانفرنس جو یہاں ہوئی تھی حیدرآباد میں، اس کا اثر یہ پڑا کہ 1917 میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام ہوا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کے ساتھ حیدرآباد کی فضا بدل گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام پہلے تو یوں ہوا کہ اس میں ذریعہ تعلیم اردو تھا، اور انگریزی کی تعلیم اتنی اچھی ہوتی تھی کہ طالب علم جب میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ میں جاتا تو اس کو انگریزی میں ذریعہ تعلیم میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں محسوس ہوتی تھی، کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھا، میں جیسا کہ آپ کو ابھی محمود صدیقی صاحب نے بتلایا کہ میٹرک تک میری تعلیم اردو میڈیم ہی میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں وویک وردھنی کالج میں چلا گیا انگریزی میں پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد تو سارا ایئر فورس کا ماحول ہی انگریزی تھا۔ وہاں سے پھر میں جیومیٹرکس کی تربیت کے لیے جب لندن گیا، اس وقت بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ دراصل اس وقت طرز تعلیم میں یہ بات تھی کہ اساتذہ اپنے علم کو طالب علم میں منتقل کر دیتے تھے، اور اس محبت سے منتقل کرتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو اپنا اثاثہ دے کے جا رہے ہیں، اپنا ترکہ دے کے جا رہے ہیں۔ سنتا ہوں کہ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلباء کو صرف نوٹس دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ نوٹس پڑھ لیں۔ میں تو نہیں جانتا، آج کل تو طرز تعلیم بدل گیا ہے، لیکن اس دور میں اساتذہ اپنے بچوں کو ایسا چاہتے تھے، شاگردوں کو، جیسے اپنی اولاد کو چاہتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم طالب علمی کے دور میں تھے اور اردو کے استاد جب ہم کو اردو پڑھایا کرتے تھے تو افادات مہدی یوں پڑھایا کرتے تھے جیسے مہدی افادی کو ہم جانتے ہوں۔ غالب کا کلام، میرے ایک استاد تھے مولوی فضل اللہ صاحب، دو طرف بینچز لگی ہوئی ہیں، طالب علم بیٹھے ہوئے، درمیان میں جگہ تھی، تو وہ اس میں ٹہلتے ہوئے